روزے کی حالت میں وہ ہو جاتے، لہٰذا یہی رواج عیسائیوں میں بھی تھا جسے آج کل انہوں نے بدل ڈالا ہے۔ چنانچہ آج کل وہ روزہ آدھی رات سے دوپہر تک رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شروع میں اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں ارشاد فرمایا، مسلمان جو دستور تھا اس کے مطابق روزہ رکھتے رہے، حتیٰ کہ مدینہ منورہ کے ایک کسان صحابی قیس بن حرمہ انصاری کا واقعہ پیش آ گیا کہ وہ روزہ رکھ کر دن بھر زمین میں کام کرتے کرتے پہلے ہی تھک گئے تھے۔ افطاری کے وقت جب وہ گھر پہنچے، کھانے کی تیاری میں دیر تھی، انتظار کے لیے جب وہ لیٹے لیکن نیند نے غلبہ پا لیا اور اتنی تھکاوٹ تھی انہیں کہ وہ سو گئے، جس کا مطلب یہ تھا کہ پہلا روزہ اب ختم نہیں ہوا اور ان کا دوسرا روزہ شروع ہو گیا۔ دوسرے روزے پھر اپنے کاروبار کو چلے گئے، لیکن دوپہر سے پہلے ان کی ہمت جواب دے گئی اور وہ غش کھانے لگے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے ہمیشہ کے لیے روزے میں کمی فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، سورہ بقرہ میں ارشاد خداوندی ہے، صبح کا سفید دھاگا رات کے سیاہ دھاگے سے جدا ہونے تک کھاتے پیتے رہو، پھر رات تک روزہ مکمل کرو۔ اور صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان میں بحالت ایمان نیکی کے شوق سے روزہ رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور حضرت سہل بن سعد سے مروی ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک کا نام ریان ہے، جس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ابن آدم کے تمام عمل 10 گنا سے 700 گنا تک شمار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کی جزا دوں گا، اس نے میری خاطر اپنی شہوت اور کھانا پینا چھوڑا۔ روزے دار کو وہ خوش نصیب ہوتی ہے کہ ایک افطاری کے وقت اور دوسری خداوند کریم سے ملاقات کے وقت روزے دار کے منہ کی بو خدا کے ہاں کستوری سے زیادہ عمدہ ہے، اور روزہ ڈھال ہے۔ تو جب کسی کا روزہ ہو تو نہ عورتوں سے میل ملاپ کرے اور نہ ہی شور مچائے، اگر کوئی گالی یا جھگڑا کرے تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے